تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 152. تو میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی اور اس کی تفسیر پھر آپ سے شیئر ہوگی. آیت نمبر 152. اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. آپ دیکھیں کہ اللہ کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے یہ مینلی کس چیز کا تعلق ہے؟ گناہ ثواب کا تعلق ہے. کس چیز کا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے یہ محبت کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ انسان پر، اللہ تعالیٰ رحیم ودود ہے. وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں محبت کرنے والا ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے یہ سب کا سب ایک محبت کے سبب ہے. خدا اپنی محبت کو کی پاکی کو ماں سے کمپیئر کرتا ہے کہ ماں سے کئی گنا زیادہ مجھے محبت ہے. اللہ کہتا ہے حدیث میں ہے کہ اللہ کو 70 گنا زیادہ محبت ہے. اور 70 کا ورڈ عربک میں ان گنت کے لیے آتا ہے، ان گنت. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ میری طرف چل کے آئیں میں دوڑ کر آتا ہوں. تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس بندے کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں. اگر کوئی مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجمع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے. اگر انسان اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ انسان کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر قدم پر اللہ کی رضا مانگنی چاہیے. اور اگر ہمیں اللہ سے واقعی سچی محبت ہے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی خوشی کو، اس کے حکم کو اپنا حکم نہ بنائیں، اس کی رضا کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں. یہ نہیں ہو سکتا پھر. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو. تو جو بھی اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کے ہر کرم کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو جو کچھ بھی ملا وہ خدا نے دیا. اگر خدا نہ چاہے تو ہر کوشش انسان کی جو ہے اس کو کبھی بھی پھل نہیں دیتی. اور اگر خدا چاہے تو آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے جہاں پہ آپ نے کوشش بھی نہیں کی ہوتی. یہی تو اس چیز کا ایک اظہار ہے کہ اللہ محنت کار کا دوست ہے. اور میں نے تو زندگی میں یہ بہت دیکھا ہے کہ محنت آپ کسی اور لائن میں کرتے ہیں، پھل کسی اور طرف سے ملتا ہے. محنت آپ اس طرف کرتے ہیں اس چیز کو پانے کے لیے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس سے بھی کوئی بڑی چیز رکھی ہوتی ہے. پھل آپ کو کہیں اور سے ملتا ہے، وہاں تو آپ نے اتنا نہیں کیا ہوتا. لیکن یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے. جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دراصل تیار کر رہا ہوتا ہے. تو مینلی کہتے ہیں کہ the great thing is that what you become while achieving. It is not great thing what you achieve. The great thing is what you become while achieving. تو دراصل اس محنت کے درمیان، اس محنت کے دوران ہم جو کچھ خود کو بنا لیتے ہیں، جو صبر، حوصلہ، برداشت اور جو سوچ کی تبدیلی آتی ہے وہ ایسٹ ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو اتنے بڑے انعامات دیتا ہے کہ آپ نے اس وقت وہ سوچا بھی نہیں ہوتا. تو زندگی میں جو غور کرتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. جو کامیابیاں ہم حاصل کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے جو وہ آپ کو دیتا ہے. اور وہ جب چاہے اس کو لے لے، اور جب چاہے وہ آپ کو وہ عطا کر دے. آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، 100 لوگ آپ کے خلاف ہوں، وہ آپ کو عطا کر دے. اور انہی باتوں کا ان آیات میں بھی ذکر آئے گا. ناشکری کا مطلب ہے کہ ناشکری کے لیے عربک میں کفر کا ورڈ یوز ہوا ہے. یعنی کہ کفر کی مطلب ہے ناشکری کرنا نعمتوں کی. تو جو ہے ایمان والے شکران نعمت کرتے ہیں، اور جو کفر ہے نا، کفر میں وہ نعمتوں کی ناشکری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا، جو علم، جو وسائل، جو کچھ دیا، آپ جو ہے اس پر جو ہے اس سے وہ کام نہیں لے رہے جو دینے والے کو مطلوب تھے، جس مقصد کے لیے وہ دیا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا آپ جو حق ادا نہیں کرے، اور یہ ناشکری ہے، اس سے بچنے کا کہا گیا ہے. یہاں پر آیت نمبر 153. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. تو یہاں پر یہ بات کہی گئی، ظاہر ہے کہ جب کوئی آزمائش آئے گی، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اسپریچولی، مینٹلی آپ کو جو ہے نا
اٹھانا چاہ رہا ہے، آپ کو ایلیویٹ کر رہا ہے، آپ کا مقام بلند کر رہا ہے، تو ظاہر ہے نیچے سے اوپر اٹھنے میں انرجی لگتی ہے. تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش میں آپ کو صبر چاہیے ہوتا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گائیڈ کر رہا ہے کہ جب مشکلات آئیں تو آپ نے صبر کرنا ہے اور نماز سے مدد لینی. نماز مین کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز و نوافل پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. تو اب جب آزمائش ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ تو اپنے بندے کو اس وقت اس کے بہت قریب ہوتا ہے. اللہ ایک ایک چیز کا جو ہے حساب رکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ناموں میں یہ بھی ہے کہ اللہ حساب رکھنے والا ہے، اللہ قدر کرنے والا ہے. اللہ شاکر ہے، اللہ علیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کا شاکر قدر جاننے والا ہے، قدر کرنے والا ہے، اللہ علم رکھنے والا ہے. تو جو خدا آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کا سب سے زیادہ قدردان ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ حساب رکھتا ہے، تو وہ آپ کی سب سے زیادہ قدر کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کی اصل محنت کا، اصل نیت کا ریوارڈ دیتا ہے، اور جو دنیا سے پوشیدہ ہوتا ہے. آیت نمبر 154. اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں بتایا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مرنے کے بعد ہم عالم برزخ میں جاتے ہیں، جس کے قوانین کا ہمیں پوری طرح سے علم نہیں ہے. کچھ احادیث ہیں جو بتاتی ہیں، لیکن بہت یہ معاملات اللہ اور بندے کے درمیان ہے. ہر روح کا مقام الگ ہے اور اس کی دنیا الگ ہے. تو اللہ یہاں کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے. وہ ایک ایسی سٹیٹ میں آ جاتے ہیں کہ جو بالکل الگ ہے، ان کے لیے انعامات الگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان لیتا ہے، ان سے بھی اور ان کے لواحقین سے بھی. تو حدیث میں ہے کہ شہید کا ایک قطرہ جب خون کا گرتا ہے نا، اسی وقت اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ جنت کی نعمتوں سے جو ہے نا مالا مال ہو جاتے ہیں، ان پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہداء اور جو مومنین ہیں وہ پرندوں کی طرح جنت میں آتے جاتے ہیں، یعنی ان کی دنیا الگ ہے، ان کا حساب نہیں ہوتا، ان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے شہید کو. دیکھیں موت تو سب کو آنی ہے. ایک بندے کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، اور اگر اس کی زندگی کے ختم ہونے کا وقت ہی آ گیا ہے تو آپ دیکھیں مر تو وہ ایکسیڈنٹ سے بھی سکتا تھا، مر تو کوئی ہارٹ اٹیک سے بھی سکتا ہے. ہارٹ اٹیک سے لوگ مر جاتے ہیں ہر ایج میں، ان نون ریزن سے لوگ مر جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں لوگ. لیکن یہ کتنی بڑی ایک بات ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام دینا چاہ رہا ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں کوئی بڑا کام کرتا ہوا مارا جائے. اور شہید کے پھر بہت ساری اس میں اقسام ہے. جو علم کی تلاش میں جس کو موت آ گئی وہ بھی شہید ہے، اور کچھ فزیکل کنڈیشنز ہیں، کچھ بیماریاں ہیں کہ وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، ان کے بارے میں بھی احادیث میں ہے کہ وہ شہید ہے. اور جو اپنی جو ہے اللہ کی راہ میں کوئی کام کر رہا ہے، لوگوں کے فائدے کا کام کر رہا ہے، یہ نیت اللہ کے اس کے درمیان ہے، اور وہ اس میں وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر لوگوں کو بچا رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ شہید ہے، اور اس کے الگ دنیا الگ مقامات ہیں. تو کہا گیا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، ان کو اللہ تعالیٰ آنر کرنا چاہ رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ زندہ ہیں اور ان کو شعور نہیں ہے، ان کا مقام الگ ہے، جس کو خدا تعالیٰ اس آیت میں واضح کر رہا ہے کہ شہیدوں کا مقام بہت ہی بلند مقام ہے، اور ان کو مردہ نہ سمجھو. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں. اب یہ دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان عام سے خاص کیسے ہوتا ہے؟ کیوں کچھ لوگ جو ہے نا عام ہی ہیں اور کچھ لوگ بہت خاص ہیں، اور اللہ کے پاس جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کا اور درجہ ہوگا، کچھ کا بہت بلند درجہ ہوگا، وہاں پہ بھی ایک درجہ بندی ہوگی. تو انسان جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ روحانی طور پر عام سے خاص ہو جائے؟ تو یہ ہوتا ہے تب جب آپ کسی آزمائش سے گزرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عام سے خاص بنانا ہوتا ہے تو وہ اس کو آزمائش سے گزارتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان کو کہ میں کس کس طرح سے امتحان لے سکتا ہوں، تاکہ ہم سب لوگ تیار رہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے امتحان میں. کسی کے ساتھ کوئی امتحان، کسی کے ساتھ کوئی امتحان، کسی کے ساتھ چھوٹا امتحان، کسی کے ساتھ بڑا امتحان. اور امتحان کی ایک انتہا حضرت امام حسین کے ساتھ ہو گئی تھی کہ وہ ایک انتہا تھی جس علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، اور ان کو لازوال عزت
اور کامیابی اور جنت کی سرداری اس کے عوض ملی بھی۔ تو آزمائش کیسے کیسے ہوگی جی؟ آپ کو کسی دشمن کا ڈر ہو سکتا ہے، کوئی ایسے دشمن جن سے آپ کو خوف ہو، بھوک پیاس سے یعنی غربت سے، کبھی آپ غربت میں مفلسی میں چلے جائیں، مال کے نقصان سے، کچھ بھی یعنی آپ کی غلطی نہ ہو اور مال کا نقصان ہو جائے، جان کے نقصان سے، کچھ بھی غلطی نہ ہو اور آپ کا کوئی پیارا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس اپنے پاس بلا لے، پھلوں کی کمی سے یعنی آپ کا بزنس لاس ہو جائے یا آپ کا قحط وغیرہ کا ہو جائے، تو یہ وہ آزمائش کی بڑی بڑی قسمیں ہیں جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں۔ اور یہ صرف اور صرف کیوں ہے کہ انسان کو عام سے خاص بنانے کے لیے، انسان کو ایک درجہ دینے کے لیے، اس کو روحانی طور پر بہت بڑے مقام پر لے جانے کے لیے، اس کو بڑے بڑے انعامات دینے کے لیے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ دیکھیں آگے وہی بات کی گئی ہے کہ جو ان آزمائشوں پر صبر کر رہے ہیں اور ان آزمائشوں کے باوجود بھی رضا کو منتخب کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اور ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ان کو پانے اور کھونے سے بے نیازی کی طرف ہے، وہ ایک غم تو ہے لیکن خدا کی رضا پر اسی طرح قائم و دائم ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہیں، ان کے لیے کہا گیا ان کو خوشخبری دے دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ یعنی ان کو ہر طرح کی نعمت، مقام اور جو ہے عظیم کامیابیاں ان کو عطا کی جائیں گی۔ ابھی اس کا آگے ذکر آئے گا۔ آیت نمبر 156، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں جن کو خوشخبری دینی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خود ہم خدا کے ہیں، ہمارے اندر باہر خدا ہے، تو ہر نعمت کا دینے والا بھی خدا تھا، وہ جب چاہے لے لے، یہ اس کی رضا ہے۔ جب اس نے ہمیں دی تو ہم نے اس کا شکر ادا کیا، جو دے سکتا ہے وہ لے سکتا ہے، تو ان کا دل، ان کی روح، سب کچھ خدا کا ہے، تو اس لیے ان میں بے نیازی کا وہ درجہ ہے کہ ہر رنج و علم سے آزاد ہیں، اور وہی دراصل اپنی ذات کے اصل بادشاہ اور شہنشاہ تو وہ ہیں کہ جن کو کسی لاس اور گین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا اندر ایمان سے بھرا ہوا ہے، خدا کی محبت کو انہوں نے پہچان لیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خود خدا کا مال ہیں، یہ زندگی، یہ دل، یہ روح خدا کا مال ہے، اور ہم نے جو ہے خدا نے ہمیں بھیجا، ہر نعمت اس نے ہمیں دی، دینا اور لینا یہ سب وہ ہے، اصل مقصد اس کی رضا ہے۔ آیت نمبر 157، اور ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ جو بات ہوئی تھی کیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار بلیسنگز نازل کر دیں، ان کو عظیم مقام، عظیم کامیابیاں دیں، اور ان کو عام سے خاص بنا دیا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔